آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جو اچھی تحقیق ہوتی ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہے، یعنی واٹ از دی کرائٹیریا آف گڈ ریسرچ۔ ریسرچ جو ہے اس کی خصوصیات کہ آیا یہ ریسرچ اسٹڈی جو ہے مفید ہے یا اس میں کچھ نقائص یا خامیاں پائی جاتی ہے، اس کا اندازہ لگانا تقریباً آسان ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کو ریسرچ میتھڈالوجی یا ریسرچ میتھڈز جو ہے ان کے بارے میں اسے خود پتہ ہو، تو تب وہ ایک ریسرچ اسٹڈی کے بارے میں یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ یہ جو اسٹڈی ہے یہ اس کی جو ریسرچ ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ تو چلو دیکھتے ہیں کہ گڈ ریسرچ جو ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے۔ سب سے پہلے جو اس کا پہلا پوائنٹ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو جو ریسرچ ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ واضح ہونی چاہیے، اور اس میں جو کامن کنسیپٹس ہیں اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ مطلب کہ جو ریسرچ ہے اس کا مقصد وہ ریسرچر نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے اور کلیئرلی ڈیفائن کیا ہوتا ہے، اور جو کامن کنسیپٹس ہے اس کا بھی اس میں استعمال۔ دوسری جو بات ہے اچھی تحقیق کی وہ یہ ہے کہ یہ جو ریسرچ ہے یہ مزید ریسرچ کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، کیونکہ اگر ایک اسٹڈی جو ہے ریسرچ اسٹڈی جو ہے اسے اچھی طریقے سے کسی نے کی ہو، ایک محقق نے اسے اچھی طریقے سے کی ہو، تو جو دوسرا ریسرچر ہے جب اس کے سامنے وہ اسٹڈی آتی ہے تو وہ اس کو مزید ایکسپلور کر کے نئی نئی چیزیں اس میں شامل کر سکتا ہے۔ تیسری اس میں یہ ہوتی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کا ریسرچ ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، لہٰذا محقق کو چاہیے کہ وہ ریسرچ ڈیزائن جو ہے وہ نہایت ہی احتیاط کے ساتھ ترتیب دے، کیونکہ جو ریسرچ کی جو ویلیڈیبلٹی ہوتی ہے وہ اس کے ڈیزائن پہ ہوتی ہے۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ریسرچر کے جو پرسنل اوپینین ہوتے ہیں یا اس کی جو ویوز ہوتے ہیں پرسنل، یا اس کا جو پرسنل انٹرسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ویوز اوپینین، وہ اس سے مبرہ ہوتے ہیں، یعنی ایک بہترین ریسرچ جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے، وہ بالکل جو پیکچول پوزیشن ہوتا ہے، جو پیکس ہوتے ہیں، جو میٹیریل اور ڈاٹا کے بیس پہ کنکلوژن لیا جاتا ہے اس پہ بیس ہوتا ہے۔ پانچویں چیز میں یہ ہے کہ جو ریسرچر جو ہوتا ہے وہ ڈاٹا کی جو ویلیڈیٹی ہے اور جو ریلائبلٹی ہے ان کو چیک کرتا ہے۔ اس طرح گڈ ریسرچ جو ہوتا ہے وہ لاجیکل ہوتا ہے۔ لاجیکل مینس کہ وہ اس میں جو رولز ہوتے ہیں، ریسرچ رولز ہے وہ فالو کیے ہو جاتے ہیں، اور جو انڈکشن ڈیڈکشن کا جو پروسیس ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے یہ ریسرچ کو مزید میننگ فل بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس لیے ریسرچ جو ہے، جو گڈ ریسرچ ہے وہ لاجیکل ہونا چاہیے۔ گڈ ریسرچ جو ہے وہ سسٹمک بھی ہونا چاہیے۔ سسٹمک اس سینس میں کہ اس میں جو سٹیپس ہیں اس میں پراپر سٹیپس لیے گئے ہوں اور اس میں مفروضے شامل نہ ہوں،
اس کی جو کنکلوژن ہوتی ہے اس میں اندازے یا جو مفروضے ہوتے ہیں وہ شامل نہیں ہوتے، بلکہ جو اسٹڈی بیسڈ حقائق ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک گوگ ریسرچ جو ہے وہ امپیریکل ہوتی ہے۔ امپیریکل مینس کہ وہ جو ریئل ایشو ہے، جو ریئل پرابلم ہے اس پہ بیسڈ ہوتی ہے اور ڈاٹا بیسڈ ہوتی ہے، اور یہ ڈاٹا جو ہے یہ ریپلیکیبل ہوتا ہے اور ویریفائیبل ہوتا ہے۔ تو امپیریکل جو ہے ریسرچ ہونا وہ بھی ایک گوگ ریسرچ کا ایک کرائٹیریا میں شامل ہے۔ اسی طرح جو گوگ ریسرچ ہے اس کا جو کنکلوژن ہوتا ہے وہ کنفائنڈ ہوتا ہے، جسٹیفائڈ ہوتا ہے بائی ڈاٹا، کیونکہ جو کنکلوژن ہے وہ ریسرچ کی ایک نچوڑ ہوتی ہے، اور وہ نچوڑ جب کنفائنڈ ہو اور ڈاٹا کی مدد سے آپ اس کو جسٹیفائی کریں تو اس کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ ایکوریٹ آتے ہیں۔ تو آج کے اس ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ جو کرائٹیریا ہے گوگ ریسرچ کا وہ کیا ہے، اور اس کو اگر ہمیں کوئی ریسرچ پیپر ہو یا ریسرچ اسٹڈی یا تھیسس ہو، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو اسٹڈی ہے یہ اچھی ہے، حقائق پہ مبنی ہے، یا اس میں کوئی ابہام موجود ہے۔ تو یہ وہ کرائٹیریا ہے جس سے ایک محقق یا جو کسی ریسرچ کو اسٹڈی کرتا ہے تو وہ اس کو جانچ سکتا ہے کہ یہ اس ریسرچ میں کتنا ایک وزن ہے اور کتنا ایک یہ ویلر ہے۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو جو گوگ ریسرچ ہے اور اس کی جو کرائٹیریا ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بیسٹ آف لک۔